گلگت میں ایرانی مفادات اور NGOs۔ گلگت بلتستان میں اہل تشیع کی سرپرستی کرنے والے ایران کی جانب سے شیعہ نوجوانوں کو ایک دفعہ پھر بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت اور سربراہ حکومت کا تعلق چونکہ اہل سنت مکتب فکر سے ہے، اس لیے ایرانی حکام موجودہ حکومت کے خلاف اپنی مشینری کا استعمال کر کے غلط پروپیگنڈا شروع کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ایران نے نہ صرف اپنے مذہبی کرایہ داروں کو مامور کیا ہے بلکہ نام نہاد NGOs کو بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلانے کا ہدف دیا گیا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں برسر اقتدار اہل سنت مسلمانوں کے خلاف سادہ لوح شیعہ عوام کو بغاوت پر اکسایا جا سکے، جبکہ اس سے قبل گلگت میں اکثر و بیشتر اہل تشیع برسر اقتدار آتے رہے اور اہل سنت عوام کے حقوق غصب کر کے ایرانی مفادات کو مقدم رکھا اور گلگت بلتستان کو ایرانی کالونی بنانے کی سرتوڑ کوششیں کرتے رہے۔ گلگت بلتستان کے ترقیاتی منصوبوں میں سے اہل سنت اکثریتی آبادی والے علاقوں کو محروم رکھ کر انہیں تعلیم اور ترقی سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن گلگت بلتستان میں سنیوں کے ساتھ ہونے والے حکومتی، معاشی اور سیاسی ظلم و ستم پر کسی نے توجہ نہ دی۔ اس وقت گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ فسادات اور قتل و غارت کا طوفان تقریباً تھم چکا ہے، جس کا صحرا دور اندیش اور امن پسند اہل سنت عوام کے تعاون اور حکومت وقت کے سر جاتا ہے، لیکن شیعہ لابی امن کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر متحرک ہو رہی ہے اور گلگت سے باہر اس پروپیگنڈے کو پھیلانے کے لیے نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں کا سہارا لیا جا رہا ہے، جس میں ایرانی، بھارتی اور امریکی مفادات کے لیے پیش آسما جہانگیر اور ان کی کمپنی کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آسما جہانگیر اینڈ کمپنی نے 3 مارچ 2017 کو ایک تقریب منعقد کی، جسے گلگت بلتستان کے نام سے موسوم کیا گیا اور الزام عائد کیا گیا کہ گلگت میں سیکیورٹی ایجنسیز نوجوانوں کو ہراساں کر رہی ہیں اور نیشنل ایکشن پلان کے نام پر لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ آسما جہانگیر نے دبے الفاظ میں گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ قتل و غارت میں ملوث شیعہ دہشت گردوں پر لگنے والی پابندیوں کو ہٹانے اور گرفتار دہشت گردوں کو مظلوم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن در حقیقت یہ وہ نوجوان ہیں جو گلگت بلتستان میں ایرانی ایما پر فرقہ وارانہ قتل و غارت میں ملوث تھے، یا پھر ایسے لوگ جو پاڑا چنار، کراچی، پنجاب یا ملک کے دیگر حصوں میں جا کر فرقہ وارانہ قتل و غارت کرتے تھے۔ گرفتار شدگان میں سے اکثریت ان شیعہ دہشت گردوں کی بھی ہے جو ایران جا کر ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اور بشار الاسد کے حق میں لڑ کر واپس آئے ہیں۔ اب شیعہ جماعتیں اور آسما جہانگیر اور ان کی ہمنوا NGOs ان دہشت گردوں کو چھڑانے کے لیے گلگت بلتستان میں انسانیت کا خود ساختہ سبق پڑھانے کی کوششوں میں ہیں، اور ساتھ ہی آسما جہانگیر کی جانب سے سیکیورٹی ایجنسیز کو الزام دینا وطن عزیز کو بدنام کر کے بھارتی ایجنڈے کی تکمیل کی کوشش ہے، جس کا اظہار نریندر مودی نے چند ماہ قبل اپنی تقریر میں گلگت بلتستان کا نام لے کر کیا تھا۔